یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ اس بارگاہ عالیہ میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس بالخصوص جناب حیدر زیدی صاحب خالق کونین، ان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بارگاہ عزتی میں خالق ان کی محنت کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے دلوں میں یا اذہان میں ہیں، آل محمد کا اللہ آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب برادر عزیز ہیں، انہوں نے بہت مرتبہ وہ ہمیں داغ مفارقت دے کے دار فانی سے کوچ کر گئے۔ وہاں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کتنی دیر پڑھنا ہے۔ داد کے لیے کبھی پڑھا نہیں، تعداد دے کے کبھی پڑھا نہیں۔ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، کافی نوکریاں اس بارگاہ میں دے چکا ہوں۔ صرف توجہ چاہیے، صرف اور صرف توجہ۔ دل مجبور کرے بولنے پہ تو بول پڑنا ہے۔ میں پہلا فقرہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں عرض کر رہا ہوں، اور اگر یہی فقرہ آپ نے سمجھ لیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ آمادہ ہیں ذکر سننے کے لیے۔ میں اس سے مختصر تعارف امام حسین کا کروا ہی نہیں سکتا۔ میرے پاس سب سے مختصر فقرہ ہے ہی یہی۔ 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے 72 کے اعتماد کو حسین کہتے ہیں۔ جس نے نعرہ لگوایا اس کی مہربانی، جس نے جواب دیا اس کی مہربانی۔ 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے 72 کے اعتماد کو حسین کہتے ہیں۔ حسین قرآن کے دعووں کی دلیل ہے۔ تھوڑے لوگ سمجھیں، واضح کر دوں۔ قرآن کا دعویٰ تھا شہید زندہ ہوتے، لوگ سوچتے تھے کیسے زندہ ہوتے۔ میرے بادشاہ نے نوک کے نیزہ پر بغیر جسم کے قرآن پڑھ کے بتایا ایسے زندہ ہوتے۔ جنہیں بولنے کی عادت ہے ذکر میں، اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے۔ جنہیں ذکر سننے کا، تہذیب کا علم ہے، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ہر بندے سے نہیں میں گزارش کر رہا، جو سوچنے میں بیٹھا ہوا ہے اس کی مقدر کی بات۔ نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا ایسے زندہ ہوتے۔ محرم قریب ہے،
بعض اوقات پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ 10 محرم کو اپنی قبروں پہ جا کے قرآن خوانی کیا گیا. یہ خواہ مذہب سے دور کرنے کی ایک سازش ہے. ورنہ اب تو ماشاءاللہ میڈیا کا دور ہے، اہل سنت بھائیوں نے جگہ جگہ سبیلیں لگائی ہوتی ہیں. ہم انہیں سلیوٹ پیش کر رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں. ماتم داریوں میں آتے ہیں، علم اٹھانے والوں میں اہل سنت شامل ہوتے ہیں. لیکن یہ کچھ عناصر ہیں جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. 10 محرم کو جلوسوں میں نہ جایا کرو، اپنی قبروں پہ جا کے فاتحہ دیا کرو. اس سے بڑا ستم اور ہے. 10 محرم کو ماتم کرنے سے حسین کو کیا ملے گا؟ 10 محرم کو قرآن پڑھ کے حسین کو بخشا کرو. کچھ تو خدا کا خوف کرو. اتنی عقل تو بچے کو بھی ہوتی. قرآن پڑھ کے بخشا اسے جاتا ہے جس کی کوئی خطا ہو. علی کا واسطہ یار میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اٹھے ہوئے ہاتھ کا بھی محتاج نہ ہو. بولتی زبانوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو ذکر سننے کی نیت سے بیٹھے ہوئے. قرآن پڑھ کے بخشا اسے جاتا ہے جس کی کوئی خطا ہو. جو بغیر جسم کے نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتائے کہ یاد رکھو قرآن میں اور ہم میں اتنا گہرا تعلق ہے، کبھی ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، کبھی قرآن ہمیں پڑھ لیتا. جو ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا اس نے کہاں داد دینی ہوتی. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. بسم اللہ بھائی جان، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ. دل سے دعا دے رہا ہوں، بڑی مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ جی. امام صاحب آپ کے گھر آباد و شاد رکھے. قرآن پڑھ کے بخشا اسے جاتا ہے جس کی خطا ہو. یہ خود قرآن ہے، بولتے ہوئے قرآن. ماتم، عزاداری، شبیہات، زنجیر زنی، قمع زنی ہماری شہرگ ہے. کوئی ہم پریشان ہو جاؤ گے تو مزید مشکل پڑوں گا. یہ حلب میں رکھے ہوئے پتھر میں ہر سال خود تازہ محرم 10 محرم کو تازہ خون کا بہنا. عزاداری مظلوم ہے. بارش کا برسنا، عزاداری مظلوم ہے. آسمان پہ شفق کی سرخی، مظلوم کی عزاداری ہے. پھولوں پہ شبنم کا برسنا. کوئی دلیل کوئی نہ مانے. ایک تو ایسی دلیل ہے جو ماننے کے لیے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 10 محرم کو خاک شفا کا سرخ ہونا کہاں جا کے پڑھا جائے. میں بھوانہ میں پڑھ رہا ہوں، یہاں کبھی مجھے مایوسی نہیں ہوئی. 10 محرم کو خاک شفا کا، یہ تو کئی مرتبہ آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر ہے. خاک شفا کا سرخ ہو جانا. عزاداری مظلوم ہے. پوری کائنات میں عزاداری. کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ 6 گھنٹے کا امتحان تھا حسین. میں استقبال محرم کی مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. 6 گھنٹے کا امتحان تھا. کچھ ایسے پیغمبر ہیں جن کی 900 سال زندگی گزری، انہوں نے بھی امتحان دیے. ہر پیغمبر نے امتحان دیا، ہر رسول نے امتحان دیا. سب سے کڑا، سب سے مشکل اور سب سے اہم امتحان امام حسین کا تھا. یہ ذکر ہے، اس پہ ہاتھ ہے. آپ کل تک بولے فکر کی قیمت نہیں. ایسا امتحان تھا حسین کا کہ وہ 6 گھنٹے اتنے اہم تھے کہ اللہ نے بھی 6 گھنٹے صرف حسین کو دیکھا. میں منوانے نہیں آیا، میں پڑھنے آیا ہوں. اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے. جن کے ہاتھ بلند ہو گئے خالق انہیں خیرات سے نوازو. 6 گھنٹے شان بھائی، اللہ نے بھی صرف امام حسین کا چہرہ دیکھا. امتحان 6 گھنٹے. پھر سن لو، بڑے غور سے سن لو. آذان سے امتحان شروع ہوا، سجدہ حسین پہ ختم ہوا. یہ علماء کے نزدیک 6 گھنٹے بنتے ہیں. 2 پہر بنتے ہیں یا 6 گھنٹے بنتے ہیں. اب اللہ کرے یہ فکرہ میں اپنے نوجوانوں تک پہنچا لوں، آنے کا صلہ مل جائے گا. کتنے بنتے ہیں؟ 6 گھنٹے.
وہ 6 گھنٹے 1400 سال سے ختم نہیں ہوئے. یہ جڑے ہوئے ہاتھ کے انصاف چاہتا ہوں. وہ 6 گھنٹے بھائی جان، ایسا کوئی کیمیا گر ہے حسین. 6 گھنٹے ذاکر اپنے انداز میں، خطیب اپنے انداز میں، علماء اپنے انداز میں، شعراء اپنے انداز میں، نوحہ خان اپنے انداز میں، مرثیہ خان اپنے انداز میں، زنجیر زن اپنے انداز میں، کما زن اپنے انداز میں، علم اٹھانے والے اپنے انداز میں، جلوسوں میں چلنے والے اپنے انداز میں، ماتم داری، عزاداری، سب کچھ اپنی جگہ. 6 گھنٹے مکمل نہیں ہوئے، رواں دواں ہیں اور چل رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی فکر ہے جس کے لیے میں پوری محنت کر کے یہاں تک لایا ہوں. آپ ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. بچہ بھی بھائی جان امتحان دے، اس سے بھی نتیجہ دیا جاتا ہے. امتحان تھا سب سے اہم، نتیجہ دینے والا تھا خالق کونین. اور اللہ کو پتا تھا کہ میرا سب سے بڑا عاشق میرا حسین ہے. یہ منبر پہ ہاتھ ہے، میں نے کوئی ذاکری نہیں کی. کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا عاشق امام حسین، سب سے بڑا عاشق، جس کے لیے ملک الموت نہیں آیا. اللہ نے خود کہا میری طرف رجوع کر. کیا خدا کا واسطہ سنا کرو، ذکر سنا کرو. 6 گھنٹے یا علی ڈائریکٹ کہا، اے نفس مطمئنہ میری طرف رجوع کر. پھٹی پرانی کتاب سے لے آؤ. مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں کہ ملک الموت آیا. اتنا گہرا عشق، اتنا گہرا رشتہ. 6 گھنٹے بعد اس نے کہا، حسین نے نہیں کہا، معاف کیجئے گا، میرے بادشاہ نے نہیں کہا. 1,24,000 پیغمبروں کے امتحان لے چکا تھا اور جانتا تھا کہ ہر پیغمبر نے ایک مقام پہ کہا کہ بار الہ بس میں تھک گیا ہوں. 1,24,000 بھلانے والا توجہ چاہتا ہوں، مولا کی قسم کبھی کبھی ایسے پڑھتا ہوں. 1,24,000 پیغمبروں کا امتحان وہ لے چکا تھا. پیغمبروں کا، رسولوں کا، اولو العزم پیغمبروں کا وہ امتحان لے چکا تھا. اسے پتا تھا کہ ایک مقام پر ہر پیغمبر نے کہا میں تھک گیا ہوں، بس کر. سب سے اہم امتحان تھا میدان کربلا میں 6 گھنٹے کا، اور وہ انتظار میں رہا کہ حسین کہتا کیا ہے. حسین نے صرف ایک فکرہ کہا، اور کوئی مصائب ہو تو بھیج. یا علی مشکل کشائی کرنا مولا. اور کوئی مصیبت رہ گئی ہو تو بھیج، اور کوئی امتحان رہ گیا ہو تو بھیج. جن کے پہلے امتحان ہوئے ان میں سے کسی کی ماں زہرا نہیں تھی. یا علی مشکل کشائی کرنا. اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو. ذکر کے صدقے میں آپ کے گھر آباد رہے. نتیجہ دینے لگا عقیل محسن. پوری توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک، جہاں جہاں پہ جو بیٹھا سن رہا ہے. اللہ آپ کو آباد رکھے بابا جی. حیدر بھائی توجہ دو. یہ فکرہ ما حصل ہے، ما حصل ہے. اس پوری میں نے جو 5-7 منٹ پڑھا ہے یہ اس کا ما حصل جو میں آپ کو دے رہا ہوں. 6 گھنٹے بعد 6 گھنٹے بعد اس نے کہا بس میں راضی. پیچھے جو رہ گیا اس کا مقدر. تیرا امتحان ہو چکا بلکہ زیادہ ہو گیا. حسین تجھے کیا دوں؟ بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ خاموش رہا. اللہ کا اطمینان سے بیٹھا رہا. یا تو آگے پڑھوں گا نہیں یا پھر پڑھتا ہی جاؤں گا. کیا دوں تجھے؟ اس امتحان کے بدلے میں کیا دوں؟ رسالت تیرے نانا کے پاس، ولایت تیرے بابا کے پاس، عصمت تیری ماں کا حصہ. مجھے یہ اول سے آخر صرف ایک لمحہ چاہیے. توجہ کا جواب مجھے دیکھ رہا ہوں، میں فکرہ پڑھوں. کیا دوں تجھے؟ رسالت، ولایت، عصمت، عظمت، عزت
تیرے گھر میں ہے، جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکا نہ کوئی کر سکے گا۔ جا، میں بھی خالق کائنات ہوں، تو نے جو کر دیا کوئی نہ کر سکے گا، تو نے مجھے بچا لیا۔ تو نے مجھے، میرے سجدے کو، میری توحید کو بچا لیا۔ جا پھر آج میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں، جب تک میں تب تک تو۔ جو آزادار بیٹھو، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں تمہیں، امام حسین تمہیں آباد و شاد رکھے، کبھی بھی آپ کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو۔ تیرے امتحان کا نتیجہ یہی ہے، آج سے قیامت تک یا علی ہمت دینا میں اسی معیار پہ پڑھ جاؤں جس معیار پہ یہ پہنچے ہوئے۔ جب تک میں تب تک تو، جہاں جہاں میں۔ سوچنے والے سے خطاب نہیں ہے، ماننے والے سے۔ غلط پڑھوں تو روک دیجئے گا۔ جہاں جہاں میں، جب تک میں، جتنے گھر میرے، اوہ میرے اللہ، اوہ میرے پروردگار، بسم اللہ۔ جتنے گھر میرے اتنے گھر تیرے، لنگر میرا سب سے زیادہ تقسیم تیرے ذکر کی وجہ سے ہوگا۔ پانی میری تخلیق سب سے زیادہ تیرے نام پر پلایا جائے گا۔ یا علی، مشکل کشائی کرنا مولا۔ امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے۔ جب تک میں تب تک تو۔ اب حسین خاموش ہے اور اللہ بول رہا ہے کہ جو تو نے کر دیا وہ کوئی نہ کر سکا۔ آج کے بعد جب تک میں تب تک تو، جہاں جہاں میں وہاں وہاں تو، جتنے گھر میرے اتنے گھر تیرے۔ اب یہ فکرہ ہے، اللہ کرے آپ سمجھیں کہ سب کچھ کہنے کے بعد جب حسین نے یوں نہیں دیکھا تو پھر اللہ کو کہنا پڑا، جا آج میں وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد خدائی میری قبضہ تیرا۔ یا علی، مشکل کشائی کرنا مولا۔ امام حسین آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، مولا آپ کو دیر تک سلامت و آباد و شاد رکھے۔ آپ جیو بیٹا، مولا آپ کی مودت میں اضافہ فرمائے۔ جن کی رگوں میں حسینیت بولتے میں ان سے خطاب کر رہا ہوں، جن کی رگوں میں ولایت آباد ہے، جو عقیدہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہو، جن نے عقیدے پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا، جو امام حسین کے خاص نوکر ہو، زنجیر زن ہو، عزادار ہو، میں آپ آج کے بعد خدائی میری قبضہ تیرا۔ یا علی ہمت دینا۔ چار عناصر سے مل کر کائنات بنی اور اس وقت چاروں عناصر پر حسین کا قبضہ ہے۔ نہ ہو منبر پہ آنے کا فائدہ ہی نہیں۔ دلیل بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے تو بولیے گا، ویسے بولنے کا حق ہے۔ چار عناصر سے مل کر پوری کائنات بنی اور ہر طرف حسین کا قبضہ ہے۔ جو بھی دیکھنا چاہے مشاہدہ کر لو۔ کون سے چار عناصر ہیں بچوں کو بھی یاد ہیں؟ مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ کہاں نہیں ہے حسین؟ مٹی پہ مجلس، ہوا میں نوحے، پانی کی سبیلیں، آگ پہ ماتم۔ یار بولا کرو علی کا واسطہ، مولا تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے۔ آپ جیو، آپ سلامت رہو، آپ آباد و شاد رہو۔ مٹی پہ مجلس ہو رہی ہے، ہوا میں پوری طاقت سے بولو اگر بولنا ہے۔ مٹی پہ مجلس حسین کی، ہوا میں نوحے حسین کی، پانی کی سبیلیں، آگ پر ماتم۔ بڑی بیوقوفانہ سوچ ہے عزاداری کو روکے، کسی طریقے سے مجلس و ماتم جلوس نہ ہو،
کسی کے بس میں نہیں ہے۔ میں کافی عرصے بعد آیا ہوں، میرے خیال میں سال کے بعد آیا ہوں پوانا۔ زندگی نے مہلت دی تو غدیر بھائی پتہ نہیں یہاں موجود ہیں، سن رہے ہیں نہیں سن رہے، لیکن تیرا سفر کو کوشش کروں گا کہ حاضری ہو جائے۔ بہت پیارا بھائی ہے، مہاتمی ہے، عزادار ہے۔ میں آیا ہوں سال کے بعد، فکر ایک پڑھنا چاہتا ہوں جو پورا سال یاد رہ جائے۔ پورے سال کا وعدہ کیا ہے، 2 دن کا نہیں کیا۔ آپ ایسے پریشان ہو جاتے جیسے میں نے کوئی بہت بڑی بات، پورا سال ذہنوں میں بات رہ جائے۔ ابھی بھی میرے پاس میسم بیٹھا رہا، نوح خان ہے، مولا اس کو زندگی کرے، وہ میرے نوحے مجھے سناتا رہا، مجھے بھی یاد نہیں تھے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا۔ دنیا کہتی ہے عزاداری رک جائے، کسی طریقے سے عزاداری روک دے۔ جتنے بیٹھے ہو کسی کے دروازے پہ دستک دے کے کسی نے کہا کل مجلس ہے، آنا لازمی ہے۔ کوئی یہاں سے آیا، کوئی وہاں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی پینسلر سے آیا، کوئی گوجرے سے آیا، کوئی چنیوڑ سے آیا۔ مجلس میں آتے ہوئے کسی نے پوچھا تو جو آ رہا ہے مذہب کیا ہے، نماز کیسے پڑھتا ہے، روزہ کیسے کھولتا ہے؟ یا کبھی لنگر کھلانے سے پہلے پوچھو بھائی تو کون ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ حسین سب کا ہے۔ اے جڑا انج بیٹھا ہوا اس داد کوئی نہیں ہوتی۔ حسین، اب فکرہ ذہن میں آ گیا، ضائع نہ ہو جائے، اللہ کرے ضائع نہ ہو جائے، مولا ضائع نہ کیجیے گا، مولا ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ حسین سب کا ہے۔ یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم صرف حسین کے ہیں۔ پوری کائنات پر قبضہ ہے میرے بادشاہ حسین کا۔ اسے کہتے ہیں بادشاہت، اسے کہتے ہیں بادشاہت کا نظام۔ مجھ سے کسی نے کہا یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں ممبروں سے۔ میں نے کہا کون سا جھوٹ بول دیا ہم نے پھر؟ کہ جی یہ نجف سے کربلا، گرمی ہو سردی ہو بارش ہو، زوار پیدل جاتے۔ میں نے کہا جی بالکل پیدل جاتے ہیں، 80 میل پیدل چلتے ہیں، زوار مشی کرتے ہیں۔ کہنے لگا یہ سچ ہے؟ میں نے کہا سچ ہے، فکر قدر کیجئے گا۔ یہ فکرہ سب سے پہلے بادشاہوں کی تائید سے میں نے پڑھا ہے۔ پیدل جاتے 80 میل، میں نے کہا ہاں جی۔ نجف سے کربلا، میں نے کہا جی بالکل۔ تھکتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا جنت سے جنت جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے رہ جائے گا وہ بندہ جو یہاں نہ بولا۔ میں سمجھوں گا اسے فکرہ سمجھ نہیں آیا یا میں سمجھا نہیں سکا۔ میں نے کہا جنت سے، اگلا فکرہ سنیے، لطف لیجئے گا، اگلا فکرہ سنیے۔ ایسے ہی بات شروع ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ نعرے ماشاءاللہ سارے اچھے تھے، سارے کے سارے اچھے نعرے لگایا آپ۔ اسے بھی مان لیتا ہوں، یہ بھی نعرہ، بسم اللہ جی۔ نجف سے کربلا 80 میل، زوار جاتے ہیں پیدل، تھکتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا جنت سے جنت جا رہے ہوتے ہیں۔ اگلا فکرہ اس سے بڑا ہے اگر آپ نے سمجھ لیا۔ اچھا یہ جو رپورٹ ٹیلی ویژن دیتا ہے یا آپ لوگ ممبروں سے پڑھتے ہیں جو 40 پہ چہلم امام حسین پہ، کربلا معلیٰ میں ایک ہی شہر میں ایک ہی وقت میں 4 کروڑ لوگ تھے، 5 کروڑ لوگ تھے، 6 کروڑ لوگ تھے۔ میں نے کہا جب ٹی وی کو تو مانو، چلو ہمیں نہ مانو، جس کی ہار مانتے ہو وہ تو مانو۔ جب ٹی وی تمہیں کہہ رہا ہے کہ 4 کروڑ تھے، چلو 4 کروڑ سب سے کم رپورٹ ہے، وہی مان لو۔ نہیں، ایک ہی شہر میں 4 کروڑ لوگ، یہ گورنمنٹ کیسے سنبھالتی ہے؟ میں سمجھوں گا وہ بندہ آیا نہیں جو نہیں بولا، فکرہ میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ گورنمنٹ کیسے سنبھالتی ہے؟ میں نے کہا تیرا قصور نہیں، تجھے وہاں کی گورنمنٹ کا پتہ نہیں ہے۔ وہاں کے گورنر کا نام عباس ہے، بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ کہاں چلے جاتے ہو یار حسین کا بات؟ سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے، امام حسین آپ کو عزتوں کے ساتھ آباد و شاد رکھے۔ آپ جیئے بھائی جان، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ حق ادا ہو گیا جی، حق ادا، نوکری ہوگی، صلہ مل گیا، مولا کی قسم۔ کوئی نظم نہیں پڑھنی، بس 2-4 رباعیات پڑھتا ہوں، اس کے بعد جی بسم اللہ جی۔ نہیں بہت وقت ہو جائے گا بھائی جان،
میں نے سفر بھی کرنا ہے، یہ تھک بھی نہ جائے بیچارہ. اچھا باہر کے لکھوا کے لاؤ نا جی. اچھا انوکھی بادشاہت ہے حسین کی، ایسا بادشاہ. یزید کل بھی پریشان، یزیدیت آج بھی پریشان. حسین کل بھی مطمئن. بابا جی بولو تھوڑے جب ملنگا نو سلامت رکھے. حسینیت آج بھی مطمئن. اچھا کل کی جو پریشانی ہے وہ اور ہے یزیدیت کی، جو آج کی پریشانی وہ مختلف ہے. کل کی پریشانی اور ہوگی، آج کی پریشانی سمجھ میں آتی. گلی گلی میں عالم حسین کا، پرچم حسین کا، مجلس حسین کی، ماتم حسین کا، بارگاہ حسین کی، جلوس حسین کا، زنجیر زن حسین کے، ماتمی حسین. اب میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں اتنی دیر کے بعد، آپ کو اتنی چھٹی دے کے میں پہلی شعر کا پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں. مجھے پتہ چلا کہ بھوانا والا شعر اچھا سنتے ہیں. آج کی پریشانی کیا ہے؟ حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر؟ یہ میں نظم کھول کے رکھی ہوئی ہے، ربائی کوئی نہیں کھول کے رکھی ہوئی، یہ دیکھ لیں. ابھی میں نے اس میں سے کچھ نہیں پڑھا، میں پہلی ربائی پڑھ رہا ہوں. اٹھا کے پڑھ لیں، جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں سے کچھ نہیں پڑھا. حسینیت کی کہاں تک ہے، پورا بارگاہ بولے گا، دوسرے مصرے پہ تو آگے پڑھوں گا، ہاں ورنہ پھر دل نہیں چاہے گا. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. جالی مشکل کشائی کرنا مولا. امام حسین آپ کو یہ جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں، مولا کی قسم دیر تک جیو یار، دیر تک آباد رہو. امام حسین تمہیں عزتوں کے ساتھ سلام. حسینیت کی اب یقین آ گیا کہ آپ آمادہ ہیں. بسم اللہ جی. یا علی اول سے آخر تک جو زندگی میں نہیں بولا اس کے بولنے کی ضمانت دے کے چوتھا مصرع پڑھوں گا. بارگاہ کی دیواریں اگر بولے تو بولیے گا، ورنہ چپ رہنے کی چھٹی دیتا ہوں. پورا سال یاد رہنے کی ضمانت دے کے کلموں سے نقوی جا رہا ہے. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. معجزہ دیکھیے یزیدیوں کے، یہ ایک دو دن کا نہیں، 14 صدیوں کا نتیجہ ہے جو میں 2 مصروں میں پڑھ رہا ہوں. حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحدیں آخر. لوگوں نے یہ شعر بینرز پہ لکھوائے، بارگاہ میں لکھوائے، پوسٹر بنوائے، پوسٹر پہ لکھے، بینرز پہ لکھے، بارگاہوں کی دیواروں پہ کندہ کروائے. یہ شعر ہی اتنا، مجھے عزت اتنی ملی ہے اس شعر کی وجہ سے کہ میں اپنے بادشاہ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے. وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں، اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے. بسم اللہ. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر. بسم اللہ بھائی جان. حسینیت کی مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. پوری طاقت سے دونوں ہاتھ باندھ کر کے یا علی. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی، اب اس کے کتنے علم ہیں. 4 مصرے اور پڑھوں، ہو سکتا ہے مزید آمادہ ہو جائے. کس لیے الجھتے ہو. لہجے کی شاعری سنی ہوئے، لہجے کی، لہجہ بڑی اہمیت رکھتا ہے شاعری میں. شعر میں لہجے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ اسی پہ 4 سطریں ہیں.
کوئی مسئلہ میرے لیے ہو تو مجھے بتائیے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میں دل سے دعا کر رہا ہوں, بہت اعلیٰ انداز ہے آپ کی سماعتوں کا. کس لیے الجھتے ہو؟ یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں پتہ ہے؟ یہ ہمارے بچوں پہ آج کل کویسچن بہت کیے جاتے ہیں. جو اسکولوں میں نیٹ پہ بیٹھتے ہیں, کوئی فیس بک چلاتا ہے, کوئی ٹویٹر چلاتا ہے, کوئی واٹس ایپ یوز کرتا ہے, ان پہ کویسچننگ بڑی ہوتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, یوں کیوں ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے. عادت بن گئی ہے ان کی عادت بن گئی ہے ہم سے پوچھتے رہنا. انہیں پتہ ہے جواب تسلی بخش مل جائے گا. ویسا ہی ایک جواب میں بچوں کے حوالے کر رہا ہوں. کس لیے الجھتے ہو؟ ناراض ہو جاؤ, میں نے یہی پڑھنا. کس لیے الجھتے ہو؟ بات کیوں بڑھاتے ہو؟ کون کس سے جیتا ہے, کون کس سے ہارا ہے؟ فتح کا نشان کوئی ہے تو سامنے لاؤ, جو بلند ہے اب تک وہ علم ہمارا ہے. وہ بھی آیا ہے جو نہیں بولا. اللہ زندگی کرے, امام سلامت بچا جیو سلامت رہو, مولا میں آباد ہوگی نوکری ہوگی جی. بسم اللہ, بڑی مہربانی بھائی جان, بہت شکریہ. جتنا بڑا بادشاہ ہے اتنا بڑا غریب ہے حسین. جتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا غریب. بیٹا ساقی کوثر کا ہے اور دریا کے کنارے پیاسا مارا گیا. بدقسمت ہے وہ آنکھ جو حسین کے غم میں نہ رو سکا. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ذاکر کا انتظار کیے بغیر رو پڑتا ہے. جسے رونے کا بہانہ بھی مل جائے تو وہ ماتم کر لیتا ہے. حسین کو کائنات روئی, عرش و فرش روئے ہیں, شجر حجر روئے ہیں. 3 مہینے تک پتھروں سے خون نکلتا رہا. اللہ کے آسمان پہ سرخیاں رہیں, ملائکہ نوحہ پڑھتے رہے, حوروں کے بال کھلے رہے. عرش والا گھر اجڑتا ہے محرم میں. ہم شیعہ پاگل نہیں ہیں جو روتے. منبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, مجھے جب بھی کہیں جاتا ہوں پڑھنے کے لیے اور کوئی بانی یا بھائی کہہ دے کہ جی آپ نے شبیہ ذوالجناح برآمد کروانی ہے, میرا دل بہت کانپ جاتا ہے, ڈر جاتا ہوں. چونکہ میں نے مرزا محمد عطر کا ایک فقرہ پڑھ رکھا ہے. وہ کہتے میں منبر پہ آنا شروع ہوا تو میرے والد گرامی جو خطیب تھے, مرزا محمد عطر لکھنؤ کا بہت بڑا نام, خطیب اکبر کا خطاب ملا ہوا انہیں. تو کہتے میرے باپ نے مجھے کہا تو ذاکر بن گیا ہے, پڑھنا شروع کر دیا ہے, کوشش کرنا ہر مضمون مکمل پڑھنا, لیکن شہادت حسین ابن علی کبھی مکمل نہ پڑھنا. فرماتے میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا بابا کیوں نہ پڑھوں؟ انہوں نے کہا اسے پڑھنے کی تہذیب یہ ہے, اسے مکمل پڑھنے کے بعد ذاکر کو مر جانا چاہیے. یہ غم عام غم نہیں ہے, رونے کے ایام قریب ہیں, 5-6 دن رہ گئے ہیں, مدینہ اجڑ جائے گا. لوگوں کو پسند نہ آیا حسین کا آباد رہنا, اجڑ جائے گا مدینہ, چند دن رہ گئے. شیعہ سنی مسلمانوں تک میری آواز جا رہی ہے, یہ 10 دن مخصوص ہیں امام حسین کی عزاداری کے لیے. کوشش کیا کرو جتنی عزاداری کر سکتے ہو اتنی کیا کرو. بھوانہ میں بڑی عزاداری ہوتی ہے, یہاں کی زنجیر زنی, یہاں کی ماتمداری, یہاں کی نواح خانے مشہور ہے. میں پھر بھی التجا کر رہا ہوں, عزاداری میں بہت زیادہ حصہ لیا کر. عزاداری شہرگ ہے آپ کی پہچان کا دوسرا نام ہے عزاداری. حسین کو جو نہ روئے وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں بیٹھ کے فیصلہ کرے
کہ وہ رحم دل انسان ہے یا نہیں ہے، جسے پتھر روتے ہوں، جسے پرندے روئے ہوں، جسے عرش و فرش نے گریہ کیا ہو۔ کائنات کا انوکھا غریب ہے حسین۔ مجھے اس منبر کی قسم، چوتھے معصوم کا فرمان ہے، رویا کرو میرے بابا کے غم میں، کیونکہ یہ وہ غریب ہے جسے رلا رلا کے امت نے مارا۔ یہ منبر ہے اور یہ بادشاہ کا عالم ہے۔ مجھے اس کی قسم کھا کہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے، لیکن کیا کریں تاکہ آپ کو یقین آ جائے، اور جو خاص طور پہ اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں ان کو یقین آ جائے۔ پہلا مظلوم اور آخری مظلوم ہے جسے رلا رلا کے مارا امت نے۔ جانتے ہو کتنی بار رویا؟ کبھی اکبر کی برچھی نکال کے رویا، کبھی قاسم کے ٹکڑے جمع کر کے لایا تو رویا، کبھی عباس کے بازو ڈھونڈے تو رویا، کبھی آن و محمد کو سلایا تو رویا، کبھی بیٹی کو سینے سے لگایا تو رویا، کبھی بہن کی چادر پہ بوسہ دیا تو رویا، کبھی بہن کے ہاتھوں کو دیکھا تو رویا۔ تمہاری مرضی ہے، جتنی دیر ماتم کر سکو کرو، جتنی دیر نہ کر سکو تمہاری مرضی، ورنہ ماتم کا حق کوئی آج تک ادا نہیں کر سکا۔ میں نے ایک عالم دین سے پوچھا تھا حسین کتنا غریب ہے، انہوں نے کہا اتنا غریب ہے میں نے ایک مرتبہ حسین کے زخموں کی تعداد پڑھی تھی۔ رات کو کائنات کا پیغمبر میرے خواب میں آیا، مجھے کہتا تھا آئندہ میرے بیٹے کے زخموں کی تعداد نہ بتایا کر۔ میں نے پوچھا حضور میں نے غلط بتایا ہے؟ کہا نہیں، بتانے صرف یہ آیا ہوں، نہ کوئی گن سکتا تھا نہ کسی نے گنے، یا وہ جانتا ہے جسے لگے۔ اگلا فکرہ ماتم کا ہے، یا وہ جانتی ہے جو خنجر پکڑ کے کہتی تھی نا مار، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا میں پوری پوری رات رویا کرتی تھی۔ تجھے کیا معلوم یہ فرشتوں کے پروں پہ سوتا رہا ہے؟ تجھے کیا معلوم جبرائیل جھولا جھلاتا تھا؟ بسم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو۔ اسے رونا عبادت، اس کے غم میں رلانا عبادت۔ یہ وہ غریب ہے، رونا نہ آئے، رونے کی شکل بنانا عبادت۔ بعض اوقات رونا نہیں آتا، پریشان نہ ہوا کر، دل میں غم ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے۔ عزادار ہو اور اس کے دل میں رنج نہ ہو، غم نہ ہو، امام حسین کا نام آئے اور اس کا دل نہ بھرائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بعض اوقات ذاکر کہہ دیتے ہیں رونا نہیں آتا تو اٹھ جانا، نعوذ باللہ، ایسے بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ آنکھ میں نمی نہ ہو تب بھی غم ہوتا ہے، انسان اندر رو رہا ہوتا۔ ہاں 1 منٹ کروں گا، اگر آنسو نہ آئے تو یوں جھولی پھیلا کے نہ ایک بار کہا کر، شام والی بی بی میں تیرے بھائی کو رونے آیا، میں اسے رونے آیا ہوں جس کی لاش پہ تجھے رونے کی اجازت نہیں ملی۔ بی بی 4 آنسو دے دے مجلس کی فہرست میں، میرا رونے والوں میں شمار۔ بسم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ میں کوشش کرتا ہوں جہاں شبیہ کی برآمدگی ہو وہاں مصائب زیادہ پڑے جائیں، لیکن پھر بھی مومنین کے دلوں کا بڑا احترام۔ سخت جملوں سے میں پرہیز کرتا ہوں، بہت کم پڑھتا ہوں۔ نہ کوئی گن سکتا تھا نہ کسی نے گنے۔ ایک عالم دین نے لکھا 10 محرم کی 2 پہر ڈھلنے کے بعد حسین سوچنے میں حسین تھا، دیکھنے میں زخم تھا۔ جس میں اطہر میں نیزوں کے زخم، نیزوں میں تیروں کے زخم، تیروں میں تلواروں کے زخم، زخموں میں زخم تھے حسین کو۔ کبھی کبھی ہم شرما کے روتے ہیں یا کبھی یہ سوچ کے روتے ہیں روتے ہوئے شکل کیسی ہو جائے گی۔ چوتھے معصوم نے مجلس کروائی، ایک مومن منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا، یہ اس انداز میں۔ معصوم مجلس کے بعد اس کے پاس ہے، رویا نہیں میرے بابا کو؟ بادشاہ روتا رہا ہوں، منہ پہ رومال تھا۔ رو کے فرماتے ہیں رونا بے کفن کو رکھنا منہ پہ رومال۔
فرماتے ہیں ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ بین کرتی ہے، جیسے ہماری 64 پردہ دار شام غریبہ بین کر رہی تھی۔ تم تو عزادار ہو، تم تو ویسے ہی تمہارے دل بڑے نرم ہیں، 2 جملے پڑھ دیے جائیں تم پہ اثر ہو جائے تو رقت ہو جاتی ہے، مومن بے قابو ہو جاتے ہیں۔ مجھے غازی عباس کے علم اطہر کی قسم، حسین کو رونے کا حق کوئی ادا نہیں کر سکا۔ جو 40 سال خون رویا نا، وہ بھی آخری وقت کہہ رہا تھا بابا جتنا تجھے رونے کا حق تھا اتنا سجاد نہیں رو سکا، میں کیسے پڑھوں تو کیسے سنے گا؟ رو رو کے کہہ رہا تھا بابا گواہ رہنا، جتنا تجھے رونے کا حق تھا اتنا میں تجھے حوصلہ کوئی غم نہ دیکھو یار۔ بڑی مقبول مجلس، ذکر میں روحانیت، یہ ہے عزاداری کا اصل رخ، اول سے آخر ایک جیسے گریے کا انداز، اسے کہتے ہیں عزاداری۔ میں ایک فقرہ پڑھتا ہوں، مصائب کا پہلا فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ جو زندگی میں نے رویا ایک مرتبہ مجھے دیکھے، شہید کا بیٹا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں، شیعہ یا سنی، ایک مرتبہ اس کی آنکھ سے آنسو گرے گا۔ سید زادے کا منبر سے وعدہ، کتنا بڑا غریب ہے حسین۔ میں ایک لفظ میں پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے آگے جو بھی پڑھوں تو بس روتا ہی رہے۔ باپ مر جائے تو روایت ہے جنازہ بیٹے اٹھاتے ہیں، چچا مر جائے تو بھتیجے کاندھا دیتے ہیں۔ وہ آیا ہی نہیں جو ماتم نہ کر سکے، ماموں مر جائے تو بھانجے آسرا دیتے ہیں۔ پہلا غریب ہے جنہوں نے حسین کو اٹھانا تھا، حسین سارا دن ان کو اٹھاتا رہا، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کے ٹکڑے ماتم، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی اون محمد کے جنازے، رو رو کے کہتا تھا بار الہ اب تو راضی ہے۔ بسم اللہ، تیار ہو گئے آپ؟ چھلک پڑے آپ کے آنسو۔ یہ منظوری کا وقت ہوتا ہے، جب گریا چاروں طرف سے بلند ہو جائے، دعائیں دل میں رکھا کر۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو، سید زادہ مجھے حکم کوئی اور دیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا وہاں تک پہنچ جاؤں، ورنہ جتنا سن سکتے اتنا پڑھتا ہوں۔ کوئی آج تک مکمل نہیں پڑھ سکا امام حسین، 1000 بار توبہ، میری کیا جرت، میری کیا مجال، بس 2 فقرے پڑھتا ہوں۔ ہاں 71 جنازے اٹھا بیٹھو، برچی نکال بیٹھا، عباس جیسے بھائی کے بازو اٹھا لایا، تیری مرضی ہے اللہ کرے تو سن لے، قاسم کے ٹکڑے جمع کرایا۔ یہ فکرہ پڑھتے ہوئے مجھے موت بھی آ جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ 6 مہینے کے بیٹے کی قبر خود بنا کے دفن کر بیٹھا۔ جن کی چھوٹی اولاد ہے مجھے معافی دینا، میں پھر پڑھتا ہوں، اکبر کا لاشا، قاسم کے ٹکڑے، عباس کے بازو، 6 مہینے کے بیٹے کا جنازہ خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر بیٹھا۔ میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا۔ میر انیس علیہ الرحمہ نے لکھا، ننھی سی قبر کھود کے عسکر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، جب کوئی نہ رہ گیا نا تب آخری سلام کرنے خیمہ گاہ آیا۔ میں نے پڑھ دینا ہے، تو نے سن لینا ہے۔ اتنا غریب ہو گیا تھا حسین، میں کیسے پڑھوں تو کیسے سنے گا؟ یوں خیموں کے گرد چکر لگایا، خیموں کے اندر آیا۔ میں نے ایک عالم دین سے پوچھا تھا جو 71 مرتبہ خیمے آ چکا تھا، وہ زخمی حالت میں آخری بار کیوں آیا؟ انہوں نے کہا کوئی انتہائی کریم تھا حسین، آخری بار آ کے کہا بہن زینب ان ماں کو بلا جن کے بیٹے مارے گئے، میں ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ دین اللہ کا تھا، رسول کا تھا، بچانے والا میں تھا، جھولیاں ان کی اجڑ گئی، تو 14 صدیوں بعد سن کے رو رہا ہے۔ جب حسین نے یہ فکرے کہے، کوئی بی بی کہیں سے اٹھی، کوئی کہیں سے اٹھی، کوئی ہاتھ چومتی ہے، کوئی قدم چومتی ہے، کوئی زخم چومتی ہے، جن کی چھوٹی اولاد ہے
مجھے معافی دینا۔ ہر بی بی قریب آئی، ہر بی بی نے سلام کیا، عزاداروں مجھے معافی دو تو فکرہ پڑھو۔ دور کھڑی رہی 4 سال کی بیٹی، حسین کی چیخ نکل گئی، آوازی سکینہ غریب سمجھ لیا، سکینہ ملنے نہیں ہے، آوازی بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، مجھے سینے میں کب سلائے گا؟ آوازی بیٹا میرے قریب آ، یہ جملے ہیں ماتم کے ماں بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ جو تمہیں بندے ہوئے ہاتھ ہیں، اور کوئی ماتم کرے یا نہ کرے میری ماں بہنوں، ان جملوں پہ تمہارا ماتم بلند ہونا چاہیے۔ آوازی بیٹا تم نے 4 سالوں میں جو مانگا میں نے کبھی انکار نہیں کیا، نہیں بابا، آج اگر میں کچھ مانگوں انکار تو نہیں کرے گی، نہیں بابا۔ آوازی پھر میرے قریب آ، جی بابا۔ چادر ہٹا، بی بی نے چادر ہٹائی، حسین نے خاک اٹھائی، بیٹی کے بالوں میں ملائی، کہا دونوں ہاتھ سر پہ رکھ، 4 قدم دائیں چل کے دکھا، 4 قدم سن لو گے؟ بابا ایسے حکم کیوں دے رہا ہے؟ کہا دیکھ تو لوں جسے میں نے لوری کا شکر گزار۔ مصائب میں اب شروع کر رہا ہوں، جو اصل مصائب ہے میں اب پڑھ رہا ہوں۔ اکثر مجالس میں نے اس سے آگے نہیں پڑھی۔ بیٹی کو سینے سے لگایا، حوصلہ میری ماں، حوصلہ۔ چودہ 100 سال بعد میری ماں سن کے اتنا پرسہ دے رہی ہے، تو بتا جنہیں پتا تھا حسین نے واپس کوئی نہیں آنا، ان بیویوں پہ کیا گزری ہوگی۔ کمر پہ ہاتھ رکھ کے حسین اٹھے، خیمہ گاہ سے باہر آئے، اس جملے پہ روتے روتے ہمارا دم نکل جائے تو حق ادا نہ ہو۔ مرزا عطر کے 2 فکرے پڑھتا ہوں۔ پہلا فکرہ انہوں نے کہا کائنات کا پہلا اور آخری غریب ہے جسے آخری وقت میں 3 بہنوں نے زین پر بٹھایا۔ آواز جا حسین تیرا اپنا مقدر ہے، حسین تیرا رہا جو کوئی نہیں، تو جبریل کے پروں پہ سوتا تھا، تجھے عباس سوار کرواتا تھا، بس حصے کی بہن سامنے آئی۔ یہ فکرہ سنو، مسلح پہ ماتم ہو جائے گا۔ بہن سامنے آئی، حسین تیرے جیسا غریب کوئی نہیں ہے، حسین تیرے جیسا زخمی کوئی نہیں، حسین تجھ سے زیادہ پیاسا کوئی نہیں، لیکن تو پھر بھی علی کا غیرت مند بیٹا ہے۔ میں عالیہ چاہتی ہوں ملعونوں پہ ایک حملہ ایسا کر، ظالموں کو پتہ چل جائے، اگر تیری بہنیں ساتھ نہ ہوتی کیسے سنو گے؟ تو غریب کبھی نہ ہوتا۔ تھکا ہوا سید، بیٹوں کی موت کا مارا ہوا مسافر سید، قبضہ تلوار پہ علی کے بیٹے نے ہاتھ رکھا، یا علی کہہ کے ذوالفقار نکالی، نعرہ تکبیر بلند کیا، یا لشکر نے ڈر کے بھاگنا شروع کیا۔ مرزا عطر لکھتے ہیں پہلا بہادر ہے جو رو بھی رہا تھا اور حملہ بھی کر رہا تھا اور رو رو کے کہہ رہا تھا ٹھہرو، تم نے میرا اکبر مارا ہے، رک جاؤ، تم نے میرے غازی کو مارا، رک جاؤ، تم نے میرے قاسم کو کئی ٹکڑوں میں۔ حوصلہ 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 بھی حوصلہ، بس زیادہ نہیں پڑھنا، مارنا مقصد نہیں۔ ذوالجناح کی برآمدگی ہے، اشارہ کروں گا تو اٹھیے گا، اس سے پہلے نہیں۔ حملہ بھی کرتا ہے، آنسو بھی بہاتا ہے، یا علی۔ پھر پڑھتا ہوں، حملہ بھی کرتا ہے، آنسو بھی بہاتا ہے۔ لشکر بھاگ گیا، عمر ابن سعد ملعون نے دیکھا کہ 9 لاکھ کا لشکر ایک مسافر سے ڈر کے بھاگا۔ فکرہ سنیے گا، تاریخ کا فکرہ ہے۔ یہ ملعون رکابوں پہ زور دے کے گھوڑے پہ کھڑا ہو، اس نے لشکر کی طرف منہ کیا، کہا کیوں نہیں مارتے ہو؟ کہا اس کا جلال دیکھ، لگتا ہے ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ کہا تم بھول گئے ہو تم کس کو مارنے آئے تھے؟ کہا یہ غریب ہو گیا ہے۔ کہا نہیں، اسے غریب سمجھ کے نہ مارو، جس نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہے، اب جو نہ روئے وہ سر نیچے کر لے، جس نے علی سے کوئی انتقام لینا ہے وہ علی کا بیٹا
समझ के हुसैन को मारे। जाता लश्कर वापस आया, तीर वाले ने तीर मारा, अब तेरा कलेजा है तू सुन जाए। नेज़े वाले ने नेज़ा मारा, पत्थर वाले ने पत्थर मारा, पत्थर वाले ने जिसे मारने को कुछ ना मिला वो गर्म रेत उठा के मारता है, कहता है मारो इसका कोई नहीं रह गया। हुसैन फिर भी जीन से नहीं उतरे। मलून उमर इब्न साद ने ऐलान किया, अगर तुम चाहते हो ये जीन छोड़े, इसे वहां तक ले चलो जहां अकबर की लाश है। मुझे गाजी की कसम, अकबर के जख्मी जिगर पे हुसैन की निगाह पड़ी, आवाज अकबर तेरे बाद हौसला 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 एक लम्हे का। मुझे पता है मैंने एक मंजिल पे पहुंचना है। एक लम्हे का हौसला, एक लम्हे का, जो थके नहीं हो। मुझे मालूम है, एक लम्हा रुकिएगा, बस 2 जुमले रह गए वो पढ़ता हूं, इसी पे मातम की सदा देता हूं। अल्लाह तुम्हें आबाद और शाद रखे। नहीं पढ़ता, ज्यादा नहीं पढ़ सकूंगा, बस 2 जुमले। वो भाई ने हुक्मन कहा इसलिए पढ़ना। मैं नहीं पढ़ता जीन से कैसे उतरा, हाँ मेरी जरूरत कोई नहीं। मैं नहीं पढ़ता जुलझला कैसे वापस आया, बस यही पढ़ता हूं। गर्म रेत को मां ज़हरा की झोली समझ के, कब्ज़े तलवार को गाजी का बाजू समझ के, कायनात की मजलूमियत का मरकज चुप करके बैठा है, आंखों में आंसू, कटे हुए अबरू। मुझे गाजी की कसम गिरेबान चाक, सर में खाक। यमलून ने ऐलान किया अब इसका कोई नहीं रह गया, अब जो जितना ज्यादा जुल्म करेगा उसे उतना ज्यादा इनाम दूंगा। 6 कातिल फौज से निकले, बहनें खड़ी थी दरवाजे पे, सबसे आगे बीबी फिजा, फिजा के पीछे बीबी ज़ैनब, ज़ैनब के पीछे बीबी कुलसूम, सबसे आगे वो छोटी औलाद वाला माफी देना। फिजा का दामन पकड़ के खड़ी थी 4 साल की बेटी हुसैन की। इधर कातिल करीब आए, हुसैन गरीब अकेला है। बेटी देख रही थी जब पहला कातिल नीचे उतरा, इसका नाम है मरसद इब्न अखनस मलऊन। इसने पहली बार कहा हुसैन तेरे आका ने कोई जवाब नहीं दिया, हो सकता है तुम आगे ना सुन सको। फिर कहा हुसैन तेरे आका ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा इसने हुसैन कहा, तेरे आका ने जख्मी पेशानी कब्ज़े तलवार से उठाई। मलऊन ने वजनी पत्थर उठा के हुसैन की पेशानी पे इतनी जोर से मारा, हुसैन के दोनों हाथ जमीन पे है। आवाज आई वाह गुरबता, हाय गरीबी, वाह गुरबता, हाय गरीबी। बिस्मिल्लाह कहता तो छोड़ देता हूँ जुलझला सामने। एक लम्हे के लिए जुलझला को ले आओ, एक लम्हे के लिए।